محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اتارا اللہ نے، قالو، تو کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو تابع داری کریں گے ما الفینا، کہ پایا ہم نے علیہ آباءنا، جس پر اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤ، کہ اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، لا یعقلون، نہ عقل رکھتے، شیئا کچھ، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پر ہوں. یعنی ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، تو ان کا جواز ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جواب دیتے ہیں، اور کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کو کچھ سمجھ نہ ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ہم کلام ہوئے اور انہیں دین کے بارے میں دین کی خوبیاں بتائیں، اور یہود کو اس قدر لاجواب کیا کہ ان کے پاس ترک اسلام کا کوئی عذر نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح سے بات کی کہ انہیں کچھ اور عذر نہیں آیا، وہ دین کی حقانیت کو سمجھ رہے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، ان کی بات کو رد کیا کہ کیا اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، تو صرف اس بات پر کہ ہمارے باپ دادا جو تھے جو رسمیں کرتے رہے ہیں وہ صحیح تھی، یہ بات اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے صحیح ہوں. تو آپ اپنے باپ دادا کی، اگر وہ دین پہ چلنے والے ہوں، دین کی اقتداء کرتے ہوں، دین کی سمجھ رکھتے ہوں، تب تو ان کی پیروی کرنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں. اور اگر وہ خود ہی دین سے دور ہوں اور غلط راستے پہ چل رہے ہوں، اور اس کے مقابلے میں انہیں حق کی بات ان کے سامنے آئے اور اس جگہ پہ جرا کرنا کہ نہیں ہمارے تو بڑے بھی اسی طریقے سے کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہارے بڑے اگر عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تو تب بھی تم ان کی تقلید کرو گے. یعنی تقلید جو ہے صرف اہل حق کی ہونی چاہیے. اور اہل حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ اہل حق کا پتہ تبھی چلے گا جب ہم دین کے باتوں کو سیکھیں گے. بغیر سیکھے ہم جج نہیں کر سکتے کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. صحیح اور غلط کا پتہ تبھی چلے گا جب ہم شریعت کے مسئلوں کی طرف بڑھیں گے، رجوع کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، سیکھیں گے. جب ہمیں کوئی چیز ہمارے علم میں آ جاتی ہے اور جب وہ کسی جگہ اس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں سوجھ بوجھ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فکر نصیب فرمائے. دین کے مسئلوں میں ہم اپنے بڑوں کی تقلید اگر کریں تو دین کے مسئلوں میں اگر وہ چلتے ہوں تو ان کی تقلید کریں، اور اگر ہمارے بڑا آباء و اجداد، ہمارے بڑے خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چل رہے ہوں تو ہم صرف اس بات کو جواز بنا کر کہ ہمارے تو بڑے بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور ہمیں اپنے جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں اور شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کی مثال، كَمَثَلِ الَّذِي، جیسے کہ مثال اس شخص کی ہے، يَنِيكُ، کہ وہ پکارتا ہے، بما، اس کو، لا يسمع، کہ وہ سنتا نہیں، الا دعا، مگر پکارنا، ونداء، اور چلانا، سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، سو وہ سمجھتے نہیں. یعنی ان کافروں کی کیفیت جو ہے اس شخص کی مثل ہے کہ وہ ایسے جانوروں کے پیچھے چلا رہا ہے جو بلانے اور پکارنے کی کوئی بات نہیں سنتے. تو یہ کافر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں. کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو اگر ان چیزوں کا صحیح فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ان سے صحیح کام نہ لیا جائے، حق کی بات تو سنی لیکن سنی انسنی کر دی، زبان پہ سے اس کا اقرار نہیں کیا، آنکھوں نے دیکھا
لیکن دیکھتے ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دعوت دینا، بلانا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص جو ہے وہ پکار رہا ہے، لیکن پکارنے والے جو ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی اگر سننے، دیکھنے، بولنے کی طاقتوں کا استعمال صحیح نہ ہو تو حق کی راہ میں کام نہ آئیں، تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اس لیے ان کو کہہ دیا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ طاقتیں بخشی ہیں، اگر یہ اسی کے احکام کے مطابق کام نہ کریں تو انسان کو حقیقی مالک کا راستہ نہ بتائیں تو پھر ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ تو وہ آنکھیں ہیں، لیکن آنکھیں ہوتے ہوئے ایسے انسان اندھا ہے کہ اسے ایک شخص پکار رہا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ حق کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو حق کی بات پر غور نہ کرنے والے اس جانور کی طرح ہیں کہ جس کے کان میں پکارنے والے کی آواز اور الفاظ تو آتے ہیں مگر وہ معنی مفہوم کچھ نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دعوت کے منکرین کا بھی معاملہ ہے کہ وہ دعوت دینے کے الفاظ تو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ مثال کافروں کی دی کہ کافروں کے آگے اگر کوئی دعوت دینے والا، دین کی طرف بلانے والا بلاتا بھی ہے تو لیکن ان کے لیے صرف ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، صرف ایک ساؤنڈ ہے اس کے کان میں پڑ رہی ہے، اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو گویا کہ وہ کان ہوتے ہوئے بہرا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہو رہا ہے، اور زبان ہوتے ہوئے اس حق کا اقرار نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا بولنے، سننے اور دیکھنے والا بنائے۔